بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 111 سے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے الہام کیا، الہام کرنا وحی کرنا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریین حواریوں کو، ان آمنوا بی یہ کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک وحی ہوتی ہے نبیوں کی طرف اور ایک الہام ہوتا ہے بندوں کی طرف، یعنی کہ کوئی بات دل میں ڈالنا، یہ کیا ہے؟ الہام اس کو کہا جاتا ہے، القاء کرنا یا ڈالنا کوئی بات دل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں ڈالی، کیا بات ڈالی؟ ان آمنو بھی یہ کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب ایک بات اور بھی، آپ لوگ جو اب آپ لوگ ماشاء اللہ سے پرانے ہو چکے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا گرامر کی بھی چیزیں نوٹ کرتے جائیے۔ اوحیتو، جب تا پیش تو آئے گا تو اس کا میننگ کیا رہے گا؟ میں نے۔ آپ اب جب بھی آپ کو تا پیش تو والے الفاظ آئیں گے، اب جیسے کہ ان ام تا آیا نا، اس میں دیکھیے سورہ فاتحہ میں کہ تو نے انعام کیا، یہاں پر میں نے، تو کا یہاں پر اوحیتو جب تا پیش تو آئے گا تو اس کا کیا میننگ بنے گا؟ میں نے انعام کیا۔ اور تا کے نیچے اگر زیر آئے گی، زبر آئے گا سوری، تو اس پر کیا میننگ بنے گا؟ تو نے۔ یہ ایک آپ لوگ نا چھوٹا سا سائیڈ میں لکھ لیجئے، اور اس کے جو ایگزامپلس آئیں گے نا اس کو سرکل کرتے جائیے۔ اب اس کے پیچھے والی آیت میں دیکھیے 110 میں، کففتو میں نے روکا، تا پیش تو کا میننگ کیا بنا یہاں پر؟ میں نے۔ صرف زیر اور زبر سے میننگ بدل رہا ہے، دیکھیے اب تا آئے گا اگر تو کیا میننگ بن جائے گا؟ تو نے۔ اب یہاں پر دیکھیے تا پیش تو آ گیا تو اس کا مطلب آ گیا تو نے، اور جب آئے گا اب اس کے آگے دیکھیے جئتا، اسی لائن میں دیکھیے جئتا تو لایا ان کے پاس، تو ان کے پاس لایا۔ یہاں پہ میں اور تو دو میننگ بن رہے ہیں۔ تو تا پیش تو کا میننگ کیا بن رہا ہے؟ میں، اور تا زبر تا کا میننگ کیا بن رہا ہے؟ تو۔ یہ آپ آبزرو کرتے جائیے تھوڑا سا، جب آپ اس میں ٹرانسلیشن کریں گے نا تو آپ کو پھر ایزی ہو جائے گا کہ جب آئے گا اس طریقے کے الفاظ آئیں گے۔ انعمتا ہم نے کیا پڑھا سورہ فاتحہ میں؟ انعمتا علیہم، کہ تو نے انعام کیا۔ یہاں پر دیکھیے اوحی تو آیا نا، میں نے انعام کیا، میں نے الہام کیا، سوری میں نے الہام کیا۔ الہام وہی، یعنی کہ کوئی بات دل میں ڈالنے کو الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کیا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسولوں پر بھی۔ قالو تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور تم گواہ رہنا باننا کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کی بات ہمارے دلوں میں الہام نہیں کرتا، ہم نیکی کی طرف نہیں بڑھتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایگزامپل دیکھیے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات آئی نا دل میں کہ میں اس کلاس میں جاؤں، قرآن کی کلاس میں جاؤں، میں قرآن سیکھوں۔ کس نے القاء کیا؟ یہ کس نے الہام کیا آپ کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا نا، ورنہ ہماری کہاں اتنی حیثیت ہے کہ ہم خود سے کچھ بات سوچ سکیں۔ ہم تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے، اپنی کنٹرول، ہمارے اوپر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ ہماری جانوں پر، ہمارے دلوں پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بھی یہ الہام کیا کہ ہم کبھی کبھی بولتے نا کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ میں وہاں جاؤں، میرا اچانک خیال ہوا، میرا دل میں یہ بات آئی کہ میں کلاس کو چلی جاؤں یا کلاس جوائن کر لوں۔ اب بیٹھے بیٹھے آپ نے اچانک کلاس جوائن کر لی، کوئی ہے نہیں، نئے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، سارے کام کاج چھوڑ کر جوائن کرتے، کیسے ہوا یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا نا ہمارے دلوں میں بھی کہ تم اس طرف جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے لیے پریپیئر کیا، ہمارے دلوں کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہمارے دلوں میں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو بھی الہام کیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا پھر؟ فوراً آمنا،
انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں، کیسے، کیا بات ہے ان میں، کیا چیز ہے اس میں، جو بحث ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے بحثیں کی، سوالات کیے بنی اسرائیل نے. تو یہاں پر حواریوں نے یہ نہیں کہا. حواریوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے. فوراً انہوں نے کہا، جیسے ہی ان کو کہا گیا ایمان لاؤ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا ہم ایمان لائے. اور بشہد ابی اننا مسلمون، کہ انہوں نے کہا کہ بس تم گواہ ہے نا کہ ہم مسلمان کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ فرما بردار ہیں. جب کوئی بندہ ایمان لے کر آ جاتا ہے تو اس کو وہ پھر مسلمان بھی ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرما بردار. اللہ کا فرما بردار ہم کب بن سکتے ہیں؟ جب ہمارے دل میں پختہ ایمان ہو. اگر ایمان میں ایمان ہی نہیں ہے تو ہم اللہ کے تھوڑی فرما بردار ہوئے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایمان نہیں ہے اگر تو بہت ساری نیکیاں ہو سکتی، لیکن اللہ کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ نان مسلم سے بہت سارے لوگ، ان کے دلوں میں ایمان تھوڑی ہے، وہ نیکی کے تو بہت کام کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان بھی نہیں ہے. مسلمان سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے فرما بردار نہیں ہے. تو نیکی کے تو بہت کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، لوگوں کو پانی پلاتے ہوں گے، لوگوں کی شادیاں کرتے ہوں گے. ایک نان مسلم کی بات کر رہی ہوں میں جنرل. تو نیکی تو بہت ساری کر رہے ہوں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان اگر ہوگا تو انسان پھر پکا مسلمان بھی ہوگا. مسلمان کا مطلب اللہ کا فرما بردار ہوگا. تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ فوراً ایمان لے کر آ گئے. انہوں نے چوں چرا نہیں کیا، سوالات نہیں کیے انہوں نے کہ کیوں ہم ایمان لائیں، کیا وجہ ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، ہم دیکھیں گے، ہم سوچیں گے، یہ نہیں، بلکہ فوراً ہی ایمان لے کر آ گئے. اور انہوں نے کہا ہم فرما بردار ہیں، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، ہم فرما بردار ہیں. اس قال الحواریون، اور جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تمہارا رب، ان ينزل، کہ نازل کرے، علینا ہم پر، مائدۃ، دسترخوان، من السماء، آسمان سے. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ پھر سے انہوں نے ایک مطالبہ کر لیا انہوں نے. کیوں انہوں نے کہا، کیا مطالبہ کیا انہوں نے کہ کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر دسترخوان نازل کرے؟ قالت تقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. اگر انسان مومن ہے، سچا اور پکا مومن ہے، تو اسے سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات ضرورت ہے کہ وہ ڈر کے کوئی بات اپنے منہ سے نکالے. تو یہاں پر انہوں نے، یہاں پر استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے طاقت رکھنے سے. طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، لیکن یہاں پر کیا تمہارا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کر سکتا ہے، یہ اس کا میننگ ہو رہا ہے. یہاں پر استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے میننگ کہ اللہ تعالیٰ کو طاقت نہیں ہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو یہاں انہوں نے کہا کیا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر سکتا ہے یہ چیز؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان آسمان سے نازل کریں. انہوں نے ایک انہوں نے خواہش ظاہر کر دی. انہوں نے حواری جو تھے، حواری کون تھے؟ یہ کیا بتایا تھا میں نے حواریوں کے بارے میں؟ کون تھے یہ حواری؟ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے. حواری ورڈ کیسے ہے؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ حواری ورڈ کیسے ہے؟ حور سے. حور کا کیا مطلب ہے؟ سفیدی. ہاں، یہ لوگ کہا جاتا ہے یا تو یہ لوگ دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، یا پھر ان کے دل سفید تھے. یہ بھی آتا ہے ایک جگہ کہ یہ ان کے دل صاف اور ستھرے تھے، پاک صاف تھے. سفید سے مراد صاف ستھرے تھے ان کے دل. تو یہ اس کا میننگ حور ہے. حور بھی اسی سے، کہ حور بھی کیسی ہوگی؟ ایک دم اس کے بارے میں کیا آتا ہے حور کے بارے میں کہ وہ ایک دم اتنی وائٹ ہوگی، اتنی سفید ہوگی جیسے انڈے کی جو اوپر کی جھلی ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر آتا ہے حور کے بارے میں. تو یہاں پر حواریوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حواری جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا رب ہم پر دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ قالت اتقوا اللہ، تو عیسیٰ نے کہا تم اللہ سے ڈرو اگر ہو تم مومن. مومن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی. اگر تو کسی کے دل میں تقوی ہے تو پھر وہ سچا اور پکا مومن ہے. قالو، انہوں نے کہا، ہاں نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا، یہ کہ ہم کھائیں، منہا، اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور ہم کیا کریں؟ مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل،
وَنَعْلَمَ اور ہم جان لیں ان یہ کہ قد صدقتنا تحقیق تو نے ہم سے سچ کہا وَنَكُونَ عَلَيْهَا اور ہم ہو جائیں اس پر من الشاہدین شہادت دینے والوں میں سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3 وجوہات بتائی دسترخوان اتارنے کی۔ کیا کیا وجوہات بتائی انہوں نے؟ جو انہوں نے نعمت کا مطالبہ جو کیا انہوں نے، حواری جو اسلام لا چکے تھے، جو انہوں نے ان کے دلوں میں ایمان تھا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کرے؟ اور اپنے مطالبے کی انہوں نے کیا کی 3 وجوہات بتائی۔ کیا وجوہات؟ پہلی کیا وجوہات؟ ایک یہ کہ ہم جو فکر معاش ہے، یعنی کہ جو کمانے کا جو فکر ہے، دن بھر کمانا، محنت کرنا، جانا، اب ظاہر ہے انسان کو کھانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، کمائے گا کھائے گا، جب کمائے گا تو وہ کھائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فکر سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جو فکر ہوتی ہے انسان کو کمانے کی، کھانے کی، کھلانے کی، اگر ہمارے پاس دسترخوان نازل ہو جائے گا تو ہم کو ضرورت ہی نہیں رہے گی اس پر، پھر ہمارے پاس سارے قسم کے کھانے آلریڈی رہیں گے، پھر ہم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ ایک ریزن بتایا۔ دوسرے کیا ریزن بتایا؟ کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرے کیا؟ یہ کہ ہمیں یقین ہو جائے، اور تیسرے کہ جس دن دسترخوان کا نزول ہوگا تو ہم اس دن کیا کریں گے؟ خوشی کا دن منائیں گے، عید کا دن منائیں گے، اور آئندہ بھی اس دن ہم عید مناتے رہیں گے۔ یہاں پر یہ آیت میں دیکھیے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم، اور یہ کہ ہم عید منائیں گے اس دن، اور نکون یہاں پر تکون لنا عیدن، اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے لیے بھی، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، تو یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہوگی۔ وَارْزُقْنَا أَنْتَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے، تو ہمیں بھی رزق عطا کر دے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے دعا کی۔ تو یعنی کہ انہوں نے ایک اس طریقے سے اب عید کا دن جو یہاں پر سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ عید کا دن کیسا ہونا چاہیے؟ خوشی کا دن۔ عید کا دن کیسا ہوتا ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیے کہ اسپیشلی سعودی عربیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت بورنگ عید ہوتی ہے۔ عید کو بورنگ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ان لوگوں کا یہ اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عید کا دن کیا ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کا دن ہوتا ہے، تو اس کے لیے عید کو منانا چاہیے، خوشیاں منانے والا دن ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر دسترخوان ہمارے لیے نازل ہوگا اس دن، تو ہمارے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، ہم اس دن عید منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اور ہر اس کے بعد بھی پھر ہم کیا کریں گے؟ بعد میں بھی پھر ہم عید مناتے رہیں گے۔ قال اللہ قال اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها، بے شک میں وہ نازل کروں گا علیکم تم پر، فمن پھر جو شخص یکفر کفر کرے گا بعدو اس کے بعد، منکم تم میں سے، فانی تو بے شک میں اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذابا لا اعذبہ کہ میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا تھا، احدن کسی اور کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا، اعذبہ احدن کہ میں نے ایسا عذاب آج تک کسی کو نہیں دیا، من العالمین تمام جہانوں والوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ دسترخوان کی کا مطالبہ کر رہے ہو تو پھر کیا کروں گا؟ پھر میں نے اگر یہ دسترخوان نازل کر دیا اور اس کے بعد تم پھر گئے، تم اپنی بات سے پھر گئے، تم دین سے پھر گئے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر اس کے بعد میں ایسا عذاب دوں گا کہ میں جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بتا دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ جب دے دیتا ہے ان کو بتا دیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جو معجزہ جب آ جاتا ہے ان کے بولنے کے باوجود، کہ مانگنے پر جب معجزہ آتا ہے اور معجزہ آنے کے بعد بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جیسے کہ سمود علیہ السلام کے وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ایک اونٹنی لا کر دکھاؤ۔ کیا کہا تھا سمود علیہ السلام کو؟ کہ ایک اونٹنی لا کر دکھاؤ جو حاملہ ہو اور جو ہمارے سامنے بچہ جنے۔ تو پھر وہ اونٹنی آئی اور وہ بچہ بھی اس نے جنا، پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا، تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان کو کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے اس کے باوجود، اگر دسترخوان اتر گیا اور اس کے باوجود تم نے اس کا انکار کیا،
تو پھر میں کیا کروں گا، تم کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا تھا۔ اب یہاں پر دسترخوان کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دسترخوان اترا تھا، اور زیادہ تر جو علماء ہے تفاسیر میں آتا ہے کہ دسترخوان نہیں اترا تھا، کیونکہ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا تو پھر وہ ڈر گئے کہ نہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں اب کچھ اس میں دوسری روایت، اسرائیلی روایت میں ملتا ہے کہ ہاں دسترخوان اترا تھا، اور اس میں لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضعیف احادیث ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کریں، مطلب بچا کر نہ رکھیں۔ پھر ان لوگوں نے اس میں پھر اٹھا کر رکھ لیا کل کے لیے، اور اس لیے پھر ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔ یہ بھی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے۔ اب یہ یعنی کہ اس میں بھی کچھ یہ ہے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے یہ ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا اس کے بارے میں کہیں بھی ہمیں کوئی پکی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس طریقے کے مطالبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کر دی تو وہ پھر ڈر گئے، وہ اور اپنے مطالبے سے پھر باز آ گئے۔ یہ بھی آتا ہے اس میں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا اللہ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امیہ اور مجھے اور میری ماں کو الہینی، دو معبود بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، ما یکونو، نہیں ہے لائق میرے لیے، ان اقولا، یہ کہ میں کہوں، ما لیسا، جو نہیں ہے جس کا، لی مجھے، بحق، کوئی حق، ان کنتو، اگر میں ہوں، یہاں پر بھی دیکھیے کنتو، میں نے، یہاں پر تو، اگر میں ہوں، قلت ہوں، یہ کہی، اگر یہ بات، اگر میں نے یہ بات کہی، فقط علمتا ہو، تو ضرور تو جانتا ہے۔ یہاں پہ علمتا، تا زبر تا آ رہا ہے نا، تو یہاں پر تو جانتا ہے۔ یہاں پر کنتو، میں نے کہا، دیکھیے تا پیش تو اور تا زبر تا کا آپ غور کرتے جائیے آپ، تاکہ آپ کو اگلی بار جیسے الفاظ آئیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، جو میننگس یاد کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تعلمو، یہاں پر بھی بتا رہا ہے تو جانتا ہے، معافی انفسہم، معافی نفسی، جو میرے دل میں ہے۔ کہ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کہا، کیا تم نے کہا تھا لوگوں نے اب ان کے پیچھے سے بنا لیا، ان کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی والدہ کو بھی معبود بنا لیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری والدہ کو دو معبود بنا لو؟ تو کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے، کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ کہ ہمیں سارے انبیاء نے کیا بات بتائی؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے نبی کی اطاعت کرو، یہی بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایسی بات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، مجھے تو کوئی حق نہیں ہے ایسی بات کہنے کا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے۔ لا اعلم ما فی نفسی کا، نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تو بہتر جاننے والا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ان کو، یہ جو ان لوگوں نے کہا تھا سیدہ مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا مقام انہوں نے جو عطا کر دیا تھا، اور اس سے ان کو یہاں پر یہ ساری باتیں اسی وجہ سے بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو لوگوں نے کیا کیا تھا، ایک ٹائم پر ایک یہ بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس طریقے سے شروع کر دیا، اب بعد میں پھر وہی ساری چیزیں ہوتی گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، کسی نے ان کو خود خدا کہہ دیا، کسی نے سیدہ مریم کو دیوی کا درجہ دے دیا، ان کے مجسمے اور تصویریں بنا دی، جو آج تک عیسائیوں کے گرجا گھروں میں زینت بنے ہوئے ہیں۔ عیسائی حضرات ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ کئی ایسی جگہوں پر انہوں نے سیدہ مریم کی تصویریں بنائی ہے، جہاں پر وہ دعائیں مانگتے ہیں، جہاں پر وہ سجدے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے ان کو بھی اپنا خدا بنا لیا۔ ما قلتو، نہیں میں نے کہا تھا، یہ دیکھیے قلتو، میں نے کہا تھا، تو تاپش تو کا مطلب کیا آیا؟ میں نے کہا تھا، میں نے، لہم ان سے، الا ما امرتنی، مگر وہی جو تم نے مجھے حکم دیا تھا، بھی اس کا، ان عبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ ربی و ربکم،
جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فکنتا، اور میں تھا، علیہم ان پر، شہیدن نگران، ما دمتو جب تک میں رہا ان کے درمیان، فیہم ان میں، یعنی کہ جب تک میں رہا میں تو ان کے درمیان گواہ رہا کہ میں نے ان کو یہ بات کہی اور میں نے ان کو یہی بات پر قائم رکھنے کی کوشش کی. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا انتر رقیب العلیم علیہم، تو ہی پھر ان کا نگہبان تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو انہوں نے کہا یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور جانتا ہے، اس کا علم تو تجھے ہے، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں وہ تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں وہ میں نہیں جان سکتا. تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. اور میں نے تو صرف ان سے کیا کہا تھا کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا اتنی بات میں نے ان کو کہی. کیا بات کہی تھی میں نے ان کو؟ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا. پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ساری چیزوں پر گواہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اور لوگوں نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے کہا تھا ایسا، کہ لوگوں کے لیے ایک وہ بن جائے نا گواہی کہ انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا. پھر آگے آ رہا ہے ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر، اگر تو بخش دے ان کو، لہم ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی کہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، ساری چیزیں جو ہے اس میں بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کو عذاب دے. اب یہ دیکھیے کہ اگر کسی کی کسی کا گھر ہے، اب وہ اس کو چاہے آگ لگا دے، اب سامنے والا اس کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اپنے گھر کو آگ کیوں لگائی، وہ کہے گا میرا گھر ہے میں کچھ بھی کروں، تمہیں اس سے کیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ چاہے تو ان کو عذاب دے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب دیا ان کو، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ عذاب دینے کا وہ حق رکھتا ہے. اس بات کا اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے یا کسی کو گناہ کے باوجود بھی وہ پھر معاف کر دے. یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو عذاب دے دے بندوں میں سے، اور کسی کو چاہے تو معاف کر دے. اب ہم نے یہ بھی سنا نا کہ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو لائے گا، اس کے بہت سارے گناہ ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے پھر معاف کر دے. ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑی حکمت والا ہے، زبردست ہے، جسے چاہے بخش دے جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے ساتھ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے اور ہمیں بھی بخش دے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے. قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ دن کیسا ہے، نفع دے گا کس کو، سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی کی وجہ سے. اب یہ کون سا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف ججمنٹ کے دن کیا کام آئے گی، ان کی سچائی. اب یہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، یہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں. ان کا سچ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا اور یہی ان کو نفع دے گا، یہی ان کو فائدہ دے گا. ان کی سچائی، ان کا سچا ایمان جو ہوگا وہ ان کو فائدہ دے گا. اور ان کے لیے پھر کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے نہریں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. تو وہ سچے ایمان کے سچے، ان کا ایمان کا لیول ہائی ہوگا اور اپنے سچائی میں وہ آگے ہوں گے کہ یعنی کہ انہوں نے کوئی بات میں انہوں نے جھوٹ نہیں کہا ہے اور ان کی سچائی ہی انہیں نفع دے گی، انہیں فائدہ دے گی. وہاں پر ان کا سچ حق بات کرنا، نیکیوں پر قائم رہنا ہی ان کا وہاں پر فائدہ دے گا. کسی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم کتنے سچے، ہم نے کتنا نمازیں پڑھی، ہم نے کتنی نیکیاں کری. ہم کو وہاں پر تو انسان اپنی زبان سے کچھ نہیں بول پائے گا نا، تو وہاں پر کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے کیا کیا کر کے آئے ہیں، اپنی بتائیے، آپ اپنے منہ سے بتائیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا.
نہیں، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی سچائی خود ہی گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے آس پاس جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری لکھ رہے ہیں. کون سی نیکی ہم دل میں سوچ رہے ہیں وہ بھی پھر وہ لکھ کے رکھ رہے ہیں. تو یہاں پر قیامت کے دن سارے انبیاء جو ہے اپنی امت کے اعمال سے بے خبر ہوں گے. ان کو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا ان کے مرنے کے بعد. انہوں نے تو جو ان کو پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے. اس کے بعد ان کے پیچھے سے انہوں نے کیا کیا وہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا پھر. تو یہاں پر بھی ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کی سچائی جو ہوگی وہ ان کے کام آئے گی. ہاضا یوم یہاں پر یہ نفع والا دن اس کو کہا گیا. نفع دے گا یہ دن ان کو. یہ کون سے لوگوں کو؟ جن کا سچ ہوگا، جو سچ بولنے والے ہوں گے، جو سچائی پر قائم رہنے والے ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے اور وہ بھی راضی ہوئے ان سے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بہت بڑی. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا. اور ہم بھی ہم اللہ سے راضی ہو گئے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہماری محنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات. تو یہ انسان اپنی اس بات کے لیے ہمیشہ تیاری کرتا رہے کہ اللہ کو راضی کر لے. ہر کام اللہ کا ایسا ہو کہ اللہ کی رضا کا کام ہو. کیونکہ یہی ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ہمارے بچوں نے پڑھ لکھ لیے، ہم اچھے ہمارے پاس ایک گھر ہے، ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ساری کامیابی نہیں ہے. بلکہ کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، ہماری کتنی محنتیں ہیں، کتنا ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. کہ ہم نے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ دنیاوی کاموں کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، دن رات تھکا رہے ہوتے ہیں. کہ کسی کو گھر کی صفائیوں کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پکوان کا شوق ہوتا ہے. اتنا تھکا رہے ہوتے ہیں وہ، آخر میں حاصل کیا ہے ان کو؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں ہم، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. یہ سب سے اصلی کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا. اس لیے ہمارے مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں بھی نا، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، کہ اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور میں اسلام لانے پر راضی ہو گیا. تو یہ دعا بھی جب ہم پڑھیں تو ہم سوچ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. ہمارا اللہ کو راضی کرنے کا جو انٹینشن ہے وہ ہر وقت ہونا چاہیے. ہر کام میں، ہر سجدے میں، ہر نماز میں، ہر وقت ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. کیا میری آج کی نماز، کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا؟ کیا میرا یہ سجدہ، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا میرا یہ کچن میں کام کرنا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا؟ ہر چیز میں یہ سوچا کرے، ضرور سوچا کرے. ہو سکتا ہے آپ کے وہ ہر کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کچن میں کام کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ کچن میں کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے. اس لیے نہیں کہ ہم گھر کی کام والی بن گئے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو بھی نگیٹو اس میں لیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اب بس ہم کام کر کر کے تھک رہے ہیں، ہم کو تو اس کا کچھ اجر ہی نہیں ملتا، کوئی بدلہ ہی نہیں ملتا، ہماری تو زندگی میں ہی کام ہے. نہیں، بلکہ آپ اس کو سوچا کریں نا، پازیٹیو لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. میں کام کروں گی، اللہ گھر صفائی کروں گی، اللہ راضی ہوگا. میں کھانا پکا کے سب گھر والوں کو کھلاؤں گی، اللہ مجھ سے راضی ہوگا. ہر کام میں یہ سوچا کرے کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے گا. ہر وقت اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ کیا میں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. ہمیشہ ایسے سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ راضی ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے کوئی بڑے کام ہے نہیں. پہلے کے لوگوں نے کیسے بڑے بڑے کام کر کے گزرے ہیں، کہ جنگوں پہ گئے، اپنے آپ کو سر کٹایا، اپنے آپ کو مٹایا، زندگیاں انہوں کی اتنی سختی، اتنے ان کے لیے اسلام پر چلنا مشکل تھا، انگاروں پر لیٹنا پڑا، آروں سے ان کو چھیل دیا گیا، ان کے بچوں کو کڑاؤ میں ڈالا گیا تیل کے. ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا نا. ہم تو بڑی سکون کی، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں سے خوش نہیں ہیں. ہمیشہ رونے رونے رونے، بس کوئی پریشانی، چھوٹی موٹی پریشانی آتی ہے تو انسان اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کے پاس اگر اگر اچھائیاں ہیں، 9 نعمتیں ہیں، اور وہ 10ویں کوئی ایک چھوٹی سی اگر پریشانی آتی ہے اس کے اوپر، تو وہ صرف 9 نعمتوں کو بھول جاتا ہے. ایک پریشانی کے پیچھے وہ روتا رہتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر وہ کام کر کے دکھانا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہو سکتا ہے.
اب ہم تو چھوٹے بچے ہیں نہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت پڑے کہ کون سے ایسے کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے، ہمیں سب پتا ہے کون کون سے ایسے کام ہیں۔ اور اب یہاں تک ہم 7 پارے تک پہنچ گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے اب ساروں کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ کون کون سے احکامات ہم کو بتائے گئے، کون سے ڈونٹس ہیں، کون سے ڈوز ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، کون سے کاموں سے ہمیں رکنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے جو احکامات ہیں، جو غلط کام ہے اس سے ہم رکنا بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے کی پریکٹس بھی اب شروع ہو گئی ہے کہ بہت سارے گناہوں سے بچ رہے ہیں، بہت ساروں کی نمازیں اچھی ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ دوڑ لگانے کی عادت ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں۔ ہر جگہ، ہر کوشش، ہر وقت میں امید کر رہی ہوں کہ بہت ساری بہنوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو چینجز آئے ہوں گے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں دن بھر میں سے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ 40 دن کا ہم چلا کاٹیں یا پھر ہم ایک کونے میں مصلی بچھا کر دن رات بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، دن اور رات قرآن پڑھتے بیٹھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے انجوائمنٹ کے ساتھ، تمہارے کھانے اور پینے اور انجوائمنٹ، ہنسنے اور بولنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں، یہ ہمیں آرٹ آنا چاہیے۔ یہ ایک ٹاسک ہے بہت بڑا جو ہمیں آنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم فرما بردار ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اگر اس بات کی کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے۔ کیسے ہم کو کرنا ہے یہ ہم کو آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس میچورٹی کے ایج میں چلے گئے ہیں تو جب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہماری زندگیوں میں تھے جو ہمیں نکالنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے۔ اب ہم چھوٹے بچے تو ہیں نہیں کہ ہم کو یہ بولنا پڑے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا ایسے نہیں کرو، ویسے کرو، ویسے نہیں کرو، ایسے کرو۔ اب تو ہم میچورٹی کے ایج میں چلے گئے ہیں، پختہ عمر میں چلے گئے نا، 40s کے بعد تو انسان کو اس ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اس کا ضمیر جو ہے اس کا خود آئینہ ہے، اس کا خود اس کو بتا دیتا ہے اس کا ضمیر کہ تم جو کر رہے ہو کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کبھی کبھی گناہ کرنے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں روکتا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں ہوتا ہے نا ایسے کبھی کبھی دل میں سے ہمیں کوئی جیسے کوئی روک رہا ہے ہمیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، غلط بات ہے، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے ہم کو، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو ہمارا ضمیر خود ہمیں روکتا ہے کہ جب ہماری اتنی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے ساری چیزوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں ہم، تو جب بھی ہم ایک ہلکے سے گناہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں روکتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایک فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے حفاظت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں گناہوں کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ نیک انسان ہے، کہ یہ آگے جائے گا تو یہ کوئی گناہ میں پڑ جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا قرین جس کو کہا جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک قرین لگا ہوتا ہے کہ وہ اس کو برائی سے بھی روکتا ہے، اور ایک جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کو برائی کی طرف بلاتا بھی رہتا ہے۔ لیکن جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے نیکیوں کی تو اس کا قرین اس پر غالب آ جاتا ہے اور شیطان اس پر غالب نہیں آتا پھر۔ تو یہاں پر بھی سچی کامیابی کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم۔ کون سی کامیابی سچی ہے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی نیکیاں نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ ڈے آف ججمنٹ کے دن، قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ، تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی نیکیاں نہیں ہے کہ جس کا ہم تیرے سامنے پیش کر سکیں یا تیرے سامنے ہم ذکر کر سکیں۔ اللہ ہم نے کوئی بڑے کام نہیں کیے، اللہ تعالیٰ بس ہمارا یہ چھوٹی سی کوشش ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی۔ اللہ یہاں پر تمام جو بہنیں بیٹھی ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ میں نے آپ کے لیے کیا یہ، اللہ میں نے صرف آپ کے لیے کیا۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہاں پر بیٹھی ہوئی تمام بہنیں، ان کا کوئی انٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میں کئی لوگوں کو تو جانتی بھی نہیں ہوں، کون آئے ہیں کون نہیں آئے ہیں، کیوں نہیں آئے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے، فلاں کیوں نہیں آئے، آپ کیوں نہیں آئے، آپ کیوں آج لیٹ آئے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ لیکن آپ کا یہاں آنا کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ آپ قرآن کو سمجھیں اور اپنے اندر سے وہ سارے ڈونٹس اینڈ ڈوز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اس پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ یہی ہماری کوشش ہے نا، اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، ورنہ ہمارے یہاں بیٹھنے سے نہ ہم کو کوئی سیلری دے رہا ہے، نہ ہمیں کوئی گولڈ میڈل دے رہا ہے، نہ ہمیں کچھ مل رہا ہے یہاں پر بیٹھنے سے۔ بس ہمارا اللہ تعالیٰ دلی دل میں کہا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے کہ تو راضی ہو جائے ہم سے، رضی اللہ عنہم، بس ہم یہی چاہتے ہیں اللہ
کہ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں، محنتیں تو ہم کچھ نہیں کر رہے، بیٹھے ہیں آرام سے اپنے اپنے گھروں میں ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے نرم گرم صوفوں پہ بیڈ پہ بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی نہیں سننا ہے صرف ہم کو، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کیا ہے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور ہم بھی آپ سے راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ، اور یہ کامیابی ہمیں بھی عطا کر دے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں میں لکھ دیے، اللہ ہمارے نام ان لوگوں میں لکھ دے جن سے تو راضی ہو گیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی جو ساری چیزیں ہیں، جس کے بیچ میں بھی جو ساری چیزیں ہیں، زمین پر بھی جو چیزیں ہیں، آسمانوں پر بھی جو چیزیں ہیں، ساری کی ساری بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، سورہ کے اختتام پر دیکھیے اللہ کی تعریف بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تیری بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور آپ تو ہر چیز پر خوب قادر ہیں۔ میں تو کہتی ہوں جب بھی ہم دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ کو یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ میری دعا قبول کرنے پر بھی قادر ہیں۔ جب بھی کوئی دعا کرے نا اس طریقے سے کہے کہ اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، کہ ہمارے لیے تو کوئی دعا قبول کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب بھی کوئی دعائیں بھی کریں آپ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ جب ہم کوئی دعا مانگے تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ آپ تو قادر ہے نا۔ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا پیچھے حواریوں نے کہ اللہ تعالیٰ تو نازل کر سکتا ہے خوان، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کی تو استطاعت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اکثر بھی ہم جب دعا بھی کریں نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے سورہ کے اختتام پر اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی الوہیت، اور اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مریم دونوں کی الوہیت کی بھی تردید ہو رہی ہے کہ جو چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری کی ساری جو زمین میں بھی چیزیں ہیں، آسمان میں بھی جو چیزیں ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہاں پر ہمارا سورہ مائدہ انشاءاللہ ختم ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔